مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ بقرہ ترجمہ اور تفسیر جو سلسلہ وار چل رہی تھی اس کی تکمیل ہو چکی، اور اب قرآن مجید کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے یہ تیسری صورت سورہ آل عمران ہے۔ اس کا انشاءاللہ العزیز آج آغاز کریں گے۔ سورہ آل عمران نبی کریم علیہ السلام پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ میں اس سورہ آل عمران میں 200 آیات بینات ہیں۔ سورہ آل عمران اس کا نام جو رکھا گیا ہے، یہ عمران تاریخ اسلام میں عمران نام کی 2 شخصیات وہ مشہور ہوئیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ تھی، تو حضرت مریم کے والد ان کا نام بھی عمران تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا۔ اور یہاں جو آل عمران مراد ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد مراد ہیں، اس لیے کہ اس سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق اور عیسائیوں کے رد میں بیان فرمایا ہے۔ عیسائی چونکہ اپنے باطل نظریات رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا معاذ اللہ بیٹا مان چکے اور اپنا خدا مان چکے، اور مختلف توجیہات وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تصور کرتے ہیں۔
تو اس کا اللہ تعالی نے اس صورت مبارکہ میں رد فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور آپ کی بندگی کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز جن الفاظوں سے ہوا انہی الفاظوں سے اس سورہ آل عمران کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا، اور اس سورت مبارکہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کے کئی الفاظ ہیں کہ جو پوری آیت میں اللہ تعالی نے شامل فرمائے، لیکن ان کا معنی اور مفہوم اس کو پوشیدہ رکھا۔ یعنی الفاظ تو ہیں لیکن ان کا کوئی جملہ نہیں ہے، بظاہر ان کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، یہ جدا جدا الفاظ ہیں۔ جس طرح عام ہم زبان میں موجودہ دور میں جس کو کوڈ ورڈ کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں کہ اللہ تعالی اپنے محبوب کو دنیا والوں سے، مخلوقات سے بنا بتائے کچھ راز کی بات اپنے محبوب کو بتانا چاہتا تھا تو وہ ان الفاظ میں بتا دیتا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ان الفاظوں کو، ان آیات کو لے کر آتے تھے، وہ بھی ان الفاظوں کے راز سے جو ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب یہ حروف مقطعات بیان کیا جاتے تو حضرت جبریل فرماتے ہیں الف، تو حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا، انہوں نے فرمایا لام، حضور نے کہا میں سمجھ گیا، انہوں نے کہا کہ میم، تو حضور نے کہا میں سمجھ گیا۔ یعنی رب جو بتانا چاہتا تھا وہ محبوب کو پتہ چل گیا، تو درمیان میں پھر کسی تیسرے کو اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ رب نے کیا بیان کیا ہے اور محبوب کیا سمجھے۔ اب بعض مفسرین نے اس کے اپنے طور پر اپنی فہم اور اپنی سوچ کے مطابق بعض مفاہیم اس کے نکالے ہیں، لیکن وہ ان مفسرین اور علماء کی اپنی رائے ہے۔ قرآن اور اللہ کی مراد جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے ان کو پوشیدہ رکھایا گیا، ان کے معنی اور مفہوم کو۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ چونکہ یہ صورت نصارہ یعنی عیسائیوں کے رد میں تھی، اور اس صورت میں اللہ تعالی نے ان کو جواب دینا تھا، تو اس لیے اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالی نے ان کے باطل نظریے کی نفی فرمائی، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو اس میں حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ عیسائیوں کی ایک باطل سوچ اور نظریہ تھا، تو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے آغاز میں ہی یہ بیان فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
نہ تو کوئی نبی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ۔ رب عز و جل جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی عبادت کا حقدار ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آگے فرمایا الحی القیوم، فرمایا وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ حی کا معنی ہے ہمیشہ سے زندہ رہنے والی ذات، اور ہمیشہ سے زندہ رہنے کا مراد مطلب یعنی ایسی ذات بابرکات، ایسی ذات مقدسہ جو ہمیشہ سے ہو اور خود سے ہو، یعنی اس کو کسی نے زندہ کر کے نہیں رکھا، کسی کی دی ہوئی طاقت یا توفیق سے وہ ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود سے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اس کی نہ کوئی ابتدا اور نہ کوئی انتہا، اس ذات کو حی کہا جاتا ہے، اور ایسی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ رب العزت عبادت کا حقدار اور لائق اس لیے ہے کہ وہ حی ہے۔ حی کائنات میں کسی اور ذات میں یہ کمال موجود نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو جس ذات مقدسہ میں ایسا کمال موجود ہے تو وہ واقعی کیا ہے؟ عبادت کا حقدار ہے۔ آگے فرمایا قیوم، قیوم جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ اس کا معنی ہے قائم رکھے ہوئے یا قائم رکھنے والا۔ اس زمین کو اللہ تعالی نے قائم کیا ہوا ہے، اس آسمان کو بغیر کسی سہارے کے اللہ رب العزت نے قائم کیا ہوا ہے۔ یہ اس چاند کو، سورج کو، ستاروں کو بغیر کسی سہارے کے اللہ رب العزت نے قائم کیا ہوا ہے۔ یہ اتنی دریاؤں کی موجیں اور اتنی سمندروں کی روانیاں یہ رب ذوالجلال نے ان کو قائم کیا ہوا ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی اونچی چٹانیں اور پہاڑ اور چوٹیاں یہ اللہ رب العزت نے قائم کی ہوئی ہے۔ پوری کائنات کے اندر انسان نظر دوڑائے تو ہر شے کائنات کی اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت کو بیان فرما رہی ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ گزرا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عقل والے جو ہیں وہ غور کریں اللہ تعالی کی اس کائنات کے اندر کہ اللہ تعالی نے کیسے زمین و آسمان کے درمیان میں ان بادلوں کو اللہ نے ٹھہرایا ہوا ہے۔ ٹنوں پانی کا وزن لیے یہ بادل نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر ہے، درمیان میں بغیر سہارے کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ وہی رب ہے کہ جس نے بغیر کسی سہارے کے کشتی کو سمندر پانی کے سینے کے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پانی پر کسی چیز کو، وزنی چیز کو رکھا جائے تو وہ تو ڈوب جاتی ہے، اس کی صفت میں ہے، لیکن اتنے ٹنوں وزن رکھنے والے جہاز اور پانی کی کشتیاں جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رب کا کمال ہے کہ اس نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اور من ینفع الناس، یہ لوگوں کے نفع کے لیے کبھی اس پار جاتے ہیں کبھی اس پار جاتے ہیں۔ تو فرمایا غور کرو یہ اللہ رب العزت کی کیسی شاندار کاریگری ہے۔
تو فرمایا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو یہ سب کچھ پوری کائنات کا جو نظام ہے اس کو اللہ رب العزت نے قائم کر رکھا ہے، اور جس ذات نے پوری کائنات کے نظام کو اتنے عدل کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے تو اس ذات کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات عالی ہیں کہ جو رب ذوالجلال کے علاوہ کسی ذات میں نہیں، کسی ذات میں نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، کوئی عبادت کا لائق نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ آگے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، فرمایا کہ اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ محبوب، اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ، فرمایا یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، فرمایا یہ ان کتابوں کی، ان صحیفوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تصدیق کرنے والی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ نے توریت کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، یعنی قرآن سے پہلے۔ اور قرآن جو ہے وہ توریت کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ تصدیق کرنے والا کس طرح ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جتنے مضامین توریت میں نازل فرمائے، جتنے مضامین انجیل میں نازل فرمائے، وہ سارے کے سارے اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے۔ قرآن میں رب ذوالجلال نے توریت میں، انجیل میں، زبور میں، صحائف آسمانیہ میں، ہر مقام پر اللہ تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا آخری نبی وہ آنے والا ہے، اللہ تعالی کا آخری رسول وہ آنے والا ہے۔ اور جب قرآن آیا تو قرآن آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں جو کچھ فرمایا تھا، انجیل میں جو کچھ فرمایا تھا، زبور میں جو کچھ فرمایا تھا، وہ بالکل حق تھا، سچ تھا، اور وہ قرآن بھی آ گیا اور وہ آخری نبی اور رسول بھی آ گئے۔ اس لیے یہ کتاب جو ہے وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو کچھ ان کتابوں میں لکھا تھا، جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا، وہ بالکل حق تھا، سچ تھا۔ اگر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من قبل ھدی للناس، کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، یعنی جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو پچھلی کتابوں پر عمل کرنے والے اور یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں، فرمایا یہ ان کی ہدایت کے لیے ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کو فرقان کہتے ہیں۔ توریت بھی فرقان ہے، انجیل بھی فرقان ہے، قرآن مجید فرقان حمید بھی فرقان ہے۔
اس لیے کہ یہ حق اور باطل کو واضح کر کے بیان کرنے والی کتابیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں یوم بدر یعنی جس دن جس تاریخ کو غزوہ بدر ہوا اس کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن کھل کر حق الگ ہو گیا، باطل الگ ہو گیا۔ یعنی یہ اسلام اور کفر کی پہلی باضابطہ ایک جنگ تھی جس میں قتال بھی ہوا اور دونوں جماعتیں، دونوں فوجیں کافروں کی اور مسلمانوں کی میدان کے اندر آمنے سامنے ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام اور کفر آپس میں ٹکرایا تھا، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے فرقان کو نازل فرمایا، فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، فرمایا بے شک جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی نازل کردہ آیات بینات کا انکار کیا، کفر کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ، اللہ رب العزت نے اتنی مقدس کتابیں نازل فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے اس کا انکار کیا، ان کا کفر کیا، اللہ نے فرمایا لہم عذاب شدید، فرمایا ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اللہ رب العزت کی طرف۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ اللہ غالب انتقام لینے والا، اللہ رحمان بھی ہے، یعنی رحم کرنے والا، مہربان بھی، اللہ رحیم بھی ہے، وہ بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کریم بھی ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، اللہ ستار بھی ہے، وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالی جو ہے عزیز ذو انتقام، یہ بھی اس کی شان ہے، یعنی وہ بہت بڑی غالب انتقام لینے والا ہے، کہ جس دن اللہ تعالی نے کسی کی گرفت کر لی تو پھر اس کی گرفت بہت شدید ہے، کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمان و رحیم اور کریم اور ستار اور عیوب کی صفات ہیں، وہاں ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتقام لینے والا بھی ہے، اللہ رب العزت پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بے شک اللہ پر کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے، چھپی بھی نہیں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ سب کچھ اللہ پہ ظاہر ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہ زمینوں کی تہوں کے نیچے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، انسان کے دل میں اٹھنے والے خیال اور ذہن میں اٹھنے والی سوچ کو بھی جانتا ہے، وہ جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا علم، کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت کا علم، اس کی شان اور عظمت ایسی ہے کہ یہ جو ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، یہ سارا کا سارا علم اللہ کو خود سے ہے، یعنی اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا ہے، اس کو اس کا علم ہے، کسی نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ کائنات کے فلاں کونے میں فلاں چیز ہے،
کسی نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ آسمان کے فلاں کونے میں فلاں شے ہے، کسی نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ جنت کے سائے میں فلاں چیز ہے، نیچے آسمانوں کے جہنم کے نیچے ایک فلاں چیز ہے۔ وہ خود سے ہر شے کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے کائنات کے ہر ذرے کو بنایا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے علم کی شان، اور ایسا علم وہ سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور کو علم ایسا نہیں ہے، ایسا علم کسی کو بھی نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اب ان علوم میں سے بعض علوم اللہ تعالی نے انبیاء کو بھی عطا فرمائے، نبیوں کو عطا فرمائے، رسولوں کو عطا فرمائے، جس طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس رات معراج پر گیا تو اللہ رب العزت کے جب میں حضور حاضر ہوا تو اس سے قبل جو حاملین عرش ہیں وہ فرشتے، عظیم المرتبت فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا اے محبوب بتائیے کہ یہ حاملین عرش آپس میں کس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں علم، اس لیے کہ میری سماعت ان تک پہنچ نہیں رہی یا ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کس بات پر بحث کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے اس دست قدرت کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اور اس کی برکت کیا ہوئی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر ذرے کو مجھ پر کھول کر رکھ دیا۔ زمینوں کے نیچے کیا ہو رہا تھا میں نے اس کو بھی دیکھ لیا، آسمانوں کے اوپر کیا ہو رہا تھا میں نے اس کو بھی دیکھ لیا، حاملین عرش آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں میں نے انہیں بھی سن لیا۔ اور پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بار الہ، یہ حاملین عرش تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یہ حاملین عرش آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ تقدیر کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو زمین و آسمان کا علم کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور اللہ کو علم کیسے ہوا؟ خود سے ہے، اللہ کو کسی نے علم بتایا نہیں، اللہ کو کسی نے علم دیا نہیں، لیکن حضور کو اگر زمین و آسمان اور کائنات کا علم ہوا ہے تو وہ کیسے ہوا ہے؟ اللہ کے ذریعے ہوئے سے۔ تو اللہ کے علم اور اللہ کے رسول کے علم میں بہت بڑا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا فرق اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، بتایا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کا علم اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پورے کا پورا سمندر، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی مثال اس سمندر کے سامنے، اللہ کے علم کے سامنے ایسی ہے جیسے اس سمندر سے ایک چڑیا اپنے چونچ میں جتنا پانی لیتی ہے نا، سمندر سے چڑیا اپنے چونچ میں کتنا پانی لے لے گی؟ 1 قطرہ، 2 قطرے،
اس سے زیادہ نہیں لے سکتی۔ فرمایا اللہ کا علم سمندر کی مثال ہے اور حضور کا علم اس چڑیا کے منہ میں آنے والے قطرے کی مثال ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ نہیں آئی، نہیں آئی نا؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علم سے تم حضور کا علم ملا دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کا علم کتنا ہے؟ سمندر کے برابر، اور حضور کا علم کتنا ہے؟ اس چڑیا کے چونچ میں آنے والے قطرے کے برابر۔ کیسے مل گیا؟ کیسے برابر ہو گیا؟ اور پھر دوسری مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے علم کی فرق تھا، اب اللہ کے رسول کے اور عام انسان کے علم کے کیا فرق ہے؟ فرمایا عام انسانوں کا علم اور حضور کے علم کی مثال بھی ایسے ہے جیسے حضور کا علم پورا سمندر ہو اور ساری انسانیت کا علم اتنا ہے جیسے اس کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں قطرہ ہو۔ چڑیا کی چونچ میں قطرہ ہو۔ تو فرمایا حضور عام انسانیت کے علم سے کروڑہا درجے زیادہ علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے، اور حضور کے علم سے کروڑہا درجے زیادہ علم اللہ رب العزت کا ہے۔ اس لیے کوئی مماثلت نہیں ہے، اللہ کے علم میں اور حضور کے علم میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ حضور اللہ کے علم کل تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ نے جتنا حضور کو عطا فرمایا ہے حضور اتنا جانتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے جتنا حضور کو عطا فرمایا ہے حضور اتنا جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کے ہر ذرے کو جانتا ہے، ہر ذرے کو جانتا ہے۔ مثال میں آپ کو یہ دوں، یہ مسجد ہے، اس کے گراؤنڈ فلور سے لے کر، یہ تشبیہ نہیں ہے، مثال سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے علم کی مثال تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس مسجد کے گراؤنڈ فلور سے لے کر چھت تک مجھے سب پتہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پہ کیا کیا سامان رکھا ہوا ہے، فرسٹ فلور پہ کیا رکھا ہے، چھت پہ کیا رکھا ہے، گنبد کے پاس کیا رکھا ہوا ہے، مجھے سب پتہ ہے، میں نے سب دیکھا ہوا، میں نے سب دیکھا ہوا ہے۔ ایک میرا علم ہے کہ میں کہتا ہوں مجھے پوری مسجد کا علم ہے، مسجد میں کیا کیا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے مسجد کی بنیاد سے لے کر اوپر تک اس کی تعمیر کی ہے۔ میرا علم اور اس بنانے والے کا علم برابر ہو جائے گا؟ مجھے نہیں پتا ان پلروں کے اندر سریے کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ ماربل کس نسل کا لگا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا چھت میں کتنا سریا ہے، کتنی بجری ہے، کتنا سیمنٹ ہے، کتنی بوری ہے۔ پتہ ہے بظاہر میں دیکھ رہا ہوں، مجھے علم ہے یہ چھت ہے، اس کے 4 پلر ہیں، اس کے 8 پلر ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ مجھے اگر کوئی بتائے گا تو مجھے علم ہوگا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل حضور پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، یہ علم حضور کا ہے، اور اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کا علم اس کے مقابلے میں ہے، اس جتنا ہے۔ سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ تو اللہ اور اس کے حضور کے علم کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے علم کی مقابلے میں کسی کا علم نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہر ذرے کو جانتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے باہر کیا ہے، یہ بنا کیسے ہے، یہ ختم کیسے ہوگا، وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ رب العزت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ کو وہ اپنا خدا مانتے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے۔
اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کون ہے؟ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا جو پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے صورتوں کو بنا دیتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کے کان بڑے بناتا ہے، کسی کے کان چھوٹے بناتا ہے، کسی کی ناک بڑے بناتا ہے، کسی کی کان بناتا ہی نہیں ہے، کسی کی آنکھیں بناتا ہے، کسی کی بناتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کہاں بناتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں۔ تو اللہ تعالی ماں کے پیٹ میں انسان کی صورت بناتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کی صورت بھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا، تو فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو ماں کے پیٹوں کے اندر انسانی صورت کو تخلیق فرماتا ہے، بناتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی صورت بھی اللہ نے بنائی ہے ان کے ماں کے پیٹ میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں، کہ ایک ہے جو ماں کے پیٹ میں صورت بنانے والا ہے، ایک ہے جس کی صورت بنائی جا رہی ہے، تو بنانے والا اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کی کوئی مماثلت ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا یہ جو باطل نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ مانتے ہیں، فرمایا اللہ تو وہ ہے، وہ ذات بابرکات ہے کہ جو ماں کے پیٹوں کے اندر انسانوں کی شکل صورت بناتا ہے، صورت بناتا ہے کہ کس کو کیسی رنگت دینی ہے، کیسا نقش و نگار دینا ہے، کیسے اس کو جو ہے وہ ہیئت دینی ہے، پاؤں بنانے ہیں یا نہیں بنانے، ہاتھ بنانے ہیں یا نہیں بنانے، انسان کے چہرے کے اندر مکمل بنانا ہے یا ادھورا بنانا ہے، یہ رب کا اختیار ہے اور وہ بناتا ہے، جس کو جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، آگے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ جو رب ماں کے پیٹوں میں انسانی صورت کی تخلیق فرماتا ہے، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو خود وہ ہیں کہ جن کی صورت اللہ نے بنائی ہے، تو وہ عبادت کے کیسے حقدار ہو گئے، وہ عبادت کے کیسے لائق ہو گئے؟ تو فرمایا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنایا ہے وہ ہے عبادت کا لائق، حقدار، وہ ہے عبادت کے لائق۔ اور فرمایا کہ هو العزیز الحکیم، اور اللہ بہت بڑی غالب حکمت والا ہے، بڑی غالب حکمت والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات بینات تھیں، اور اس میں آگے اللہ تعالیٰ عیسائیوں یعنی نصارہ کے ہی رد میں اللہ رب العزت آیات بینات بیان فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی توحید اور اپنی وحدانیت اور معبودیت جگہ جگہ بیان فرمائے گا، اس لیے کہ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا حملہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی معبودیت پر ہی ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں اس کا بیٹا تسلیم کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد اس صورت میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔